تو شو کا آغاز کریں گے ایک نہایت ہی دلچسپ سٹیٹمنٹ سے۔ ویسے تو عوامی نمائندوں کی جانب سے سیاسی میدان میں مخالفین کو چیلنج دینا کوئی بہت بڑی اور بڑی حیرت انگیز بات نہیں ہوتی، لیکن وزیر دفاع پرویز خٹک نے اپوزیشن کو ایک ایسا چیلنج دیا ہے کہ جس کو سن کر اپوزیشن نہیں بلکہ جو خود حکومتی ارکان ہے وہ بھی حیران پریشان ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب کہہ کیا گئے ہیں۔ لیکن مدیحہ میں اس میں ذرا سا آپ سے ڈیفر کروں گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ چیلنج اپوزیشن کو نہیں دیا، انہوں نے بیسکلی فور دا فرسٹ ٹائم انہوں نے چیلنج دیا عوام کو، کیونکہ ظاہر ہے عوام بھی بات کرتے ہیں مہنگائی کی، عوام بھی بات کرتے ہیں، وہ پس رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ بات کون کرے گا۔ تو عوام یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور دکھائی دے رہی ہے، نظر آ رہی ہے، پرچیزنگ پاور نہیں ہے، لیکن وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، راوی چین لکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں کہیں غربت نہیں، چیلنج کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی غریب ڈھونڈ کر دکھا دے۔ کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ نواز شریف کو چیلنج کر نظرہ کرتے ہیں کہاں پر غربت آ گئی، آج کوئی کچا مکان دکھا دے مجھے۔ جس ملک میں مہنگائی نہیں ہو، سب کچھ رک جائے، وہ ملک رک جائے گا۔ بتاؤ کہ کون بے روزگار ہے، مزدور نہیں ملتا، گھروں میں نوکر نہیں ملتے۔ اور جناب بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسی نوعیت کا بیان دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں سندھ میں کام ہوا ہے، ایسا کام ہوا جو کوئی بزدار یا عمران نہیں کر سکتا، وسائل دیے جاتے تو مزید بہتر کام کر سکتے تھے۔ ارے لوگ مانے یا نہ مانے اس صوبہ میں کام ہوا، ایسے کام ہوا ہے جو کوئی بزدار یا عمران خان اس قسم کا کام نہیں، اور ہم کم وسائل کے باوجود کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وفاقی وزیر عمر ایوب کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کو منتخب کرنے کا بدلہ لے رہی ہے، بجٹ میں پیسہ موجود ہے لیکن کراچی میں کام نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو 18ویں ترمیم سے 5200 روپے ملے، سندھ کے عوام کا پیسہ ایان علی دبئی لے کر چلی گئی۔ صاحب ماڈلنگ کم کیا کریں، گورننس پہ فوکس کریں۔ آپ کی تو جرابیں آپ کی اپنی کمائی کی نہیں ہے، جس ریزر سے آپ شیو کرتے ہیں وہ کرپشن کا ہے۔ وفاق نے 5400 ارب آپ کو دیا، آپ نے پچھلے دنوں کہا اس کا حساب کوئی نہیں لے سکتا۔ اب کی ایسی کی تیسی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، حساب بھی لیں گے اور آپ کے گلے میں سے نکالیں گے بھی واپس۔ چلیں جی ایک بار پھر سے آپ کو واپس لے کے چلتے ہیں۔ وزیر دفاع صاحب نے جو بیان دیا پرویز خٹک نے، انہوں نے کہا کہ بھائی بتائیں گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس، اچھا رہن سہن ہے، آخر غربت ہے کہاں؟ تو پشاور کے شہریوں سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعتاً ایسا ہے، ان کا کیا موقف تھا، آپ ذرا دیکھیے۔ پرویز خٹک صاحب کو یہ بتائیں، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ وہ کون سے خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو ہر دوسرا تیسرا بندہ دیکھ کے غریب عوام ہے، ہر بندہ یہاں پہ روٹی کے لیے کپڑوں کے لیے جو ہے ترس رہا ہے۔ پشاور کا کیا حال کر دیا، ابھی بول رہے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا کر دیا؟ غریبوں کا زندگی برباد کیا۔ ایک تو لاک ڈاؤن نے ہمیں آ کے خراب کر دیے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی دنیا تباہ برباد ہو گئی ہے کہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، مہنگائی نے مار دیا اس کو۔ تو یہ لوگ آئی ایم شیور کہ اب ان لوگوں کو دیکھیں گے پرویز خٹک، یہ خیبر پختونخوا سے ہی تھے، یہ بالکل جی خیبر پختونخوا سے، جی بالکل۔ میڈیا بھی بعض اوقات پتہ نہیں کسی اور مریخ سے لوگ لا کے دکھا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے مارس ایلون مسک نے جا کے نہ بنائے ہوئے، سوری آپ نے بالکل بات صحیح۔ اچھا لیکن ہم نے جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ لوگ مانے نہ مانے سندھ میں کام ہوا ہے، تو ہم نے کراچی کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کام ہوا ہے، لوگوں نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ترقی نہیں، تباہی کی طرف جا رہا ہے سندھ سارا۔ اس میں سندھ گورنمنٹ پوری انوالو ہے اور وفاق بھی پوری انوالو ہے۔ غریب کی کوئی بھی نہیں سن رہا ہے، غریب ایسے پس رہا ہے جیسے چکی میں آٹا پیستے ہیں۔ یہاں تو کوئی ترقی نہیں ہے، ہر آدمی درپدر ہے، روٹی کی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ وہ خود جو ہے کاغذوں میں ترقی نظر آ رہی ہوگی، ان کے جو وزراء ہیں اور ان کے دیگر جو اراکین ہیں وہ ان کو جو پیپرز دے رہے ہوں گے، پیپرز میں تو نظر آ رہی ہے لیکن بظاہر تو سندھ آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ بہت ترقی ہو رہی ہے، ہر کوئی بے روزگار لگا پڑا ہے۔ اتنی ترقی تو نہیں ہے لیکن کچھ کام ہوا ہے، NICVD میں کام ہوا ہے، کچھ ہیلتھ میں اور ایشوز میں کام ہوا ہے۔ میرے خیال میں ابھی ترقی کی ضرورت ہے۔ سندھ میں ترقی ہوئی ہے، ترقی یہ ہوئی ہے کہ آج ماشاءاللہ سے کہیں بھی بجلی نہیں ہے اور ایجوکیشن ساری بند پڑی ہے۔ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ترقی آپ کو میرے پیچھے دکھ رہی ہے، یہ بلاول صاحب نے ہمیں ترقی دی ہے جو پوری عوام کے سامنے ہے۔ ترقی یہ سامنے ساری نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے، یہ سارا سیوریج کا پانی مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے، انٹرنس ساری خراب ہو رہی ہے اس کی۔ ہم نے جو ترقی دیکھی، پیٹرول کی قیمتوں میں ترقی دیکھی، کچرے کے ڈھیر میں ترقی دیکھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کا حال کیا حال ہے۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ ترقی ہوئی ہے، لوگ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں ترقی۔ ایک تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بھائی میری بات سنیں، اگر پیچھے کوئی سوئمنگ پول ٹائپ کی کوئی ندی ہے یا کوئی ایسی سڑک ہے، اس کو چھپڑ کہتے ہیں پنجابی تو چھپڑ ہے تو آپ کم از کم اس میں تیر سکتے ہیں، اور پھر تھیلیاں اس کے اوپر یوں رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ ڈوب نہ پائیں۔
लगता है हुकूमत आपका ही भला सोच रही है, आपको समझ नहीं आती, आप मासूम लोग हैं, आप भरोसा करें उन पर। चले जी, इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये कहेगा कि हमने कल वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब का एक बयान सुना, अपोजिशन को उन्होंने चैलेंज किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई गरीब या कच्चा मकान दिखा दें तो उन्होंने कहा बात बन जाएगी, आप दिखाएं मुझे आके कहाँ ऐसा है। तो क्या वाकई ऐसा ही है, पिक्चर इतनी ही अच्छी है, खैबर पख्तूनख्वा में सब खुशहाल है? परवेज़ खटक साहब को देखकर लगता है कि वो बहुत गरीब है और कच्चे से हैं, अभी पक्के नहीं हैं पूरी तरह से। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे बयानात देने चाहिए, क्योंकि गुर्बत या अमारत ये बुनियादी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िम्मे है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। और गुर्बत ख़त्म हो गई है ये तो हम दुनिया में कहीं नहीं कह सकते। ये मुझे ज़रूर कहना है कि इस मनसब पर रहते हुए जो बड़े बड़े मनासिब पर इस वक्त हमारे वज़रा हैं या हमारी बड़ी अहम शख्सियात हैं, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। गुर्बत की लकीर के नीचे यहाँ लोग रह रहे हैं, हम गुर्बत में नहीं रह रहे की बात कर रहे हैं। तो और इंसान वैसे भी गरीब होता है। गरीब की बात मैं आपको बताऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक दफ़ा पूछा, तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बयान किया, नहीं हमें नहीं पता, आप ही बताइए। तो आपने इरशाद फरमाया कि मुफलिस वो है कि जो रोज़े हश्र इस हालत में अल्लाह के पास आए कि उसने नमाज़ें पढ़ी हों, रोज़े रखे हों, ज़कात दी हो, हज किया हो, लेकिन किसी का हक़ मारा हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के बारे में बहतान तराशी की हो, तोहमत लगाई हो, गलत इल्ज़ाम लगाया हो, तो उससे बड़ा मुफलिस कोई नहीं, क्योंकि उसकी तमाम नमाज़ें और इबादत लेकर उस शख्स को दे दी जाएंगी जिस पर उसने तोहमत लगाई। तो मुफलिसी का कोई मयार मुकर्रर नहीं है। मुफलिस कौन है, किधर है, कहाँ है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। परवेज़ खटक साहब की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। डॉक्टर साहब ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप उनसे मुत्तफिक नहीं है। वो मजीद ये कहते हैं कि अपोजिशन महंगाई करके एक ड्रामा कर रही है, महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा। क्या वाकई ऐसा है? परवेज़ खटक साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वज़ीर आला भी रह चुके हैं। मैं तो ख़ुद हैरान हूँ कि वो आज कैसी बातें कह गए। मैं देखिए इमरान खान का साथी हूँ, मैं इमरान खान का खिलाड़ी हूँ। मेरा कैप्टन जो कहता है मैं उसको जानता हूँ, और मेरे कैप्टन इतराफ़ करते हैं इस बात का कि मुल्क में महंगाई बढ़ी है और वो उसको दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। तमाम तर जो वसाइल हैं उनको बरूएकार लेकर आ रहे हैं। तो जो वसाइल बरूएकार ला रहा हो, जो कोशिशें कर रहा हो, जो खिदमत पर यकीन रखता हो, तो मैं उसकी बात मानूंगा, उसकी बात सुनूंगा, मैं वज़ीर आज़म की बात सुनूंगा। इमरान खान जो कह रहे हैं वो। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब नहीं है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक ऐसा बयान दिया, वो कह रहे हैं कि भी सिंध में काम हुआ है, कोई माने ना माने, और ऐसा काम हुआ है कि जो ना बुज़दार कर सके ना इमरान कर सके। सो आपने वो काम देखा है सिंध में? इत्तेफाक करते हैं आप उनसे? जी बहुत काम हुआ है सिंध में। इतने कुत्ते माशाल्लाह बड़े हैं। आप ये देखें कि लाड़काना में कुत्ते इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा है, और वैसे भी कुत्ते वहाँ पे बहुत नज़र आएंगे आपको, हर तरह के कुत्ते हैं वहाँ। तो ये कि वाकई काम तो हुआ है। अब मुझे गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर का भी जवाब देना है कौमी असम्बली में। तो वो फरमा रहे थे कि मैंने बहुत ढूंढे, मैंने बहुत तलाश किए, पर मुझको पता नहीं क्यों मिले नहीं, लेकिन मुझको कोई अच्छा काम नज़र नहीं आए। बस ये नज़र आए कि गधे बहुत बढ़ गए। तो भाई गधे इसलिए बढ़ गए कि खोता बिरयानी खिला खिला के नवाज शरीफ ने ये सारे गधे मार दिए थे पंजाब में। तो इमरान खान ने आते ही खोता बिरयानी पर पाबंदी लगा दी, उसकी वजह से गधे बच गए। अब चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहाँ गधे ज़िबा नहीं होते, वरना तो गधे ज़िबा करके बिरयानी खिलाते थे नवाज लीग के लोग। तो बिलावल साहब को पता नहीं सिंध में क्या नज़र आता है, सिर्फ तमिलनाडु का एक वज़ीर आला नज़र आता है और क्या नज़र आता है, बाकी तो कोई नज़र नहीं आता। कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पर, काम PTI करा रही है वहाँ, हम लोग वहाँ पर काम करा रहे हैं, और जो MNAs हैं वो कर रहे हैं। बाकी अंदरूनी सिंध मैंने आपको बताया, लाड़काना की हालत जाकर देख लीजिए। नवाब शाह जहाँ पे नवाब मुंतखब हुए हैं, नवाब आसिफ अली जरदारी, वो जाकर देखिए आपको नवाब शाह की हालत नज़र आ जाएगी। तो बहरहाल बिलावल भाई हैं, बिलावल भाई जो चाहें कह दें। जी, तो वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि आईनी हुकूक पर हम सौदेबाजी नहीं करेंगे और विफाक से हुकूक छीन लेंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? पहले तो वो अपने वालिद से चेयरमैनशिप छीने, पहले तो वो अपने वालिद से असल कुर्सी छीने, पहले तो वो अपने वालिद से ये छीने कि वो वसीयत थी कहाँ से लाए थे वसीयत, किधर से आई थी वसीयत, वो छीने। हम ये छीन लेंगे, हम ये दे देंगे, हम ये कर देंगे, ये ज़माने अब चले गए हैं जनाब। अब ये कि आप अपने हक़ लेना है तो दलील से कायल कीजिए।
لیکن یہ بدماشی کی باتیں, ہم یہ چھین لیں گے, ہم یہ واپس لے لیں گے, ہم اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اب بلاول بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل, وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاؤ, دماغ ان کا دل سے جدا ہو گیا ہے. گدے ہیں رٹے جا رہے ہیں. پی پی کے چیئرمین کو کیا ہو گیا ہے؟ جی, تو یہ تھے ڈاکٹر لیاقت حسین. بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے ہی انداز میں انہوں نے حکومت پر تنقید کی اور اپنے ہی ساتھی یعنی کہ وزیر دفاع صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, تو ان کے موقف سے ڈس ایگریمنٹ انہوں نے شو کیا. دیکھیں میرے خیال سے اشفاق یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور جمہوری پارٹی میں نا یہ ہونا بھی چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر فواد چودھری صاحب بھی سامنے آتے ہیں, کوئی بھی ایسی پارٹی میں بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو سو وہ آتے ہیں, اس کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال سے ضروری ڈفرینس آف ہے اوپینین ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ڈفرینس آف اوپینین کا ایگزسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اب ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو تو پھر بات ڈائلاگ آگے سے کیسے بڑھے گا. اور ایک اور اوپینین پہ میں آپ کا موقف چاہوں گا, یہ کھوتے کھائے ہیں آپ نے ویسے؟ نہیں, میں نے ویسے باقی جب تک میں لاہور میں تھی میں نے نہاری نہیں کھائی. میں نے ساری نہاریاں کھائی ہیں کراچی میں. تو وہ بریانی میں نہیں بانٹتے تھے؟ پتا جا کہ میں نے مٹن کھایا ہی نہیں کبھی, میں چکن کھاتی تھی. اچھا, بیف اور مٹن میں یہیں پہ کھانا شروع کیا. یعنی کہ کوے شوے کھائے ہوں گے آپ نے. کوا بریانی کہنے کو کیا ہو سکتا ہے, آپ کھوتا بریانی کھوتے ڈال کے, انہوں نے بتایا تو نہیں تھا, وہ مٹن یا بیف کہہ کے ہی دیتے ہوں گے بقول ڈاکٹر صاحب. چلے خیر, جو بھی کھا لیا اب تو کھا لیا, اور یہ ساری ہوگی پاسٹ کی باتیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.